اگر رات کے وقت تہجد کے ٹائم آپ کی آنکھ کھل جائے تو یہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم روحانی طور پر دیکھیں تو اس میں بہت گہری حکمت شامل ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے اوپر نیند کا سب سے زیادہ غلبہ ہوتا ہے۔ تب انسان گہری نیند میں ہوتا ہے اور اٹھ نہیں سکتا اور اس کا اٹھنے کا دل نہیں کرتا۔ لیکن کچھ لوگ ہمارے ارد گرد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھ اس وقت کھل جاتی ہے اور ان کی نیند دور ہو جاتی ہے اور وہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ پھر لاکھ کوشش کریں پھر بھی انہیں نیند نہیں آتی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ اس ٹائم سونے کی بھی کوشش کرتے ہیں پر وہ سو نہیں سکتے۔ اصل میں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ساری دنیا خاموش ہوتی ہے، دل کی آواز انسان کو صاف سنائی دیتی ہے۔ اس وقت اللہ سب سے نیچے والے آسمان پر ہوتا ہے اور آسمانوں پر رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس ٹائم اللہ ندا لگا رہا ہوتا ہے، اللہ محبت سے اپنے بندوں کو بلا رہا ہوتا ہے، ان کو دعوت دے رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگو جو بھی مانگنا ہے۔ اور یہ ندا صرف خاص بندے، جو گنے چنے بندے ہیں، جو اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں کو سنائی دیتی ہے۔ یہ وہ مبارک گھڑی ہوتی ہے جب اللہ کی رحمت زمین پر اترتی ہے، اور یہ سب سے خوبصورت گھڑی ہے جب ساری دنیا خاموش ہے اور اس ٹائم صرف اللہ اور بندے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ندا لگا کر کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے بخش دوں۔ یہ تہجد کا ٹائم ہے، یہ اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہے، یہ اللہ کو شکر کے کلمات ادا کرنے کا وقت ہے، یہ حاجتوں کو سنانے کا وقت ہے، یہ راز و نیاز کرنے کا وقت ہے، جب ہر دعا سنی جاتی ہے، جو بھی آنسو نکلے وہ قبولیت کا درجہ پاتا ہے۔ اگر اس وقت تمہاری آنکھ کھل جائے اور پھر اس کے بعد نیند نہ آئے تو اسے محض نیند کا ٹوٹنا مت سمجھنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ کوئی ہستی بلا رہی ہے۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اگر بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور اس سے جو بھی مانگے اس کی دعا سنی جاتی ہے، اور وہ اپنے گناہوں پر ندامت کرے، اور اگر وہ اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں تو اس کے اوپر رحمت نازل کی جاتی ہے۔ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ بار بار اسے اپنے پاس بلاتا ہے، اور یہ وقت اللہ کی قربت کا وقت ہے، اس لیے اس کو ضائع مت کرنا، اس لمحے کو مت کھونا۔ اگر الارم کے بغیر تم اس ٹائم اٹھ جاتے ہو تو تم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو۔ تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، نبی پر درود شریف پڑھو، اور اگر ہو سکے تو نفل ادا کرو، تہجد ادا کرو۔ یہ وہ ساعتیں ہیں جن میں اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنے رحمت و کرم سے نوازتا ہے، اپنے بندوں کے دل کو سکون عطا کرتا ہے، ان کی ادھوری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی رات اور یہی لمحہ آپ کی زندگی کا مقدر بدل دے۔ ہو سکتا ہے ایک دعا جو آپ اٹھ کر ایک رات کو مانگ لیں، جو آپ صدیوں سے مانگ رہے ہیں، اور اسی رات وہ قبول ہو جائے۔ جب آپ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آ جائیں گے تو آپ کے تمام تر غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، آپ کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی رات کے اس ٹائم آنکھ کھل جائے اور اس کے بعد آپ کو نیند نہ آئے، آپ کروٹیں بدلنے لگیں، تو مہربانی کر کے اٹھیں، وضو کریں اور تہجد کی نماز پڑھیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں ہر نعمت کے لیے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے آپ کو سب سے خوبصورت اور سچا مذہب عطا کیا۔ شکر گزاری کے بعد اس کے نبی پر
درود و سلام بھیجیں، تمام صحابہ کرام پر، اہل بیت پر سلام بھیجیں۔ اس کے بعد جو لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، تکلیف میں ہیں، مسلمان جن پر ظلم ہو رہا ہے، جن بھی لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے خیر مانگیں۔ اس کے بعد اپنے دل کی ساری باتیں اللہ کو بتائیں، اللہ کو اپنے غم سنائیں، اللہ کو اپنی پریشانیاں سنائیں، اور پھر اللہ سے اس کو ٹھیک کرنے کا سلوشن مانگیں، اللہ کی مدد مانگیں، اللہ کی رحمت مانگیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کی ہر دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی رات کو آنکھ کھلے اور وہ یہ دعا پڑھ لے اور پھر اس کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی، اور اس کے بعد کوئی اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ رات کے اس ٹائم جاگنا اگرچہ بہت عام بات لگتی ہے، اور اکثر لوگ اس ٹائم جاگے ہوتے ہیں اور وہ پوری رات فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں، لیکن اگر اس وقت عبادت کر لی جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک دعوت ہو کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں اور پھر اس کی رحمت ہم پر اترے اور ہم اس کی رحمت سے اپنی زندگی سنوار لیں۔ پیارے بہن بھائیوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ پاک ان کی ہر دعا قبول کرے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ تہجد کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد سب کے لیے اور پھر اپنے لیے دعا مانگیں۔ آپ سب کی دعا ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور جن مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ ان سب پر اپنی رحمت کی بارش برسائے اور ان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور مسجد اقصی کی حفاظت کرے اور ظالموں کا خاتمہ کرے۔ آمین ثم آمین۔